الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله. متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل ایمان میں سے جب کوئی شخص اپنے اعمال کو اچھا بنا لیتا ہے تو پھر وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ہر عمل کا اجر 10 سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس برائی کے بقدر یعنی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے موت کے بعد یا قیامت کے دن ملاقات کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور انسان کو سہولت پسند بنایا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے سہولت کے ساتھ زیادہ اجر مل جائے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، تھوڑا کام کروں مجھے فائدہ زیادہ ہو، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی اپنے اعمال اچھے کر لے تو اس کو یہ سہولت پسندی حاصل ہوگی اور اس کو زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال اچھے کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ تو اعمال کے اچھے ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب کسی عمل میں 3 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ عمل اچھا ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ جب بھی کوئی عمل کریں نیت کو خالص رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے، دنیا داری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت، جو بھی کام کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اس لیے کہ اگر اس طریقے کے خلاف ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ نے نبی کو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق عمل کر کے آئے تو میں ان کو اجر و ثواب دوں گا۔ تو دوسری چیز عمل کو اچھا کرنے کے لیے اتباع سنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے استقامت، کہ اعمال پر استقامت ہو، یہ نہ ہو کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی تلاوت کی کبھی نہیں کی، کبھی نیکی کی اور کبھی نہیں کی۔ استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ ان 3 چیزوں سے عمل اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اتنا بڑا اجر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ شکور ہے، قدردان ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، بغیر استحقاق کہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مشکات شریف کی شرح مرقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اس کے اعمال کا اس کو حساب و کتاب دکھلایا گیا، تو جو اس کا میزان عمل تھا وہ نیکیوں کا ہلکا ہو گیا اور بدیوں کا بھاری ہو گیا، اور اس کو اپنی ہلاکت یقینی معلوم ہونے لگی۔ اچانک ایک تھیلی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں آ کر گری اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اللہ نے اس کی مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کر دیا۔ جب اس کی بخشش ہو گئی تو اس نے اللہ سے سوال کیا، اللہ یہ کیا تھیلی تھی، کیا چیز تھی جو میری نیکیوں کے پلڑے میں پڑی اور میں نجات پا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ھذا کف تراب القیتہ علی قبر اخیک المسلم او کما قال، یہ وہ مٹی ہے جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی۔ جب اللہ قدردانی پر آتے ہیں تو ایسے عمل کو بھی قبول کر کر باعث نجات بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی فکر کیجیے، اخلاص نیت اور اتباع سنت اور استقامت کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔
برحمتك يا أرحم